پختون معاشرے میں خواتین کے کردار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ خواتین کی تعلیم پر اکثر پابندیاں لگائی جاتی ہے اور خواتین کا گھر سے باہر نکلنا، سیاست یا سماجی کاموں میں حصہ لینا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہے جنہوں نے روایات کی ان تمام بندشوں کو توڑا ہے۔ وہ ایک مشن لے کر آگے بڑھی ہے اور آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ تمام خواتین اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے، اس خطے، اس سرزمین کے حق کے لیے انہیں آگے آنا چاہیے۔ آج کل خیبر پختونخوا اور پاکستان کی سیاست میں پختون خواتین کا کردار اہم سمجھا جا رہا ہے، اور پختون خواتین اپنا کردار ادا بھی کر رہی ہے، جس کی زندہ مثال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پلوشہ عباس خان۔ بہت شکریہ میم وقت دینے کا۔ میم یہ بتائے گا کہ پلوشہ عباس کون ہے؟ دیکھیے جی، بیسیکلی تو نارمل ہیومن بینگ، میرا تو کافی عرصہ ہو چکا ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں پالیٹکس اور سوشل ورک کے فیلڈ سے جو پریکٹیکلی کام کر رہی ہوں، 13-14 سال سے اب میرا پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہو چکے ہیں۔ تو بیسیکلی میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیم سے ہے۔ آج کل میں خدای خدمتگار آرگنائزیشن کی نمائندگی کر رہی ہوں، باچا خان ٹرسٹ کے پلیٹ فارم کے انڈر یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی تعلق تو ہمارا ہمیشہ سے ANP سے رہا ہے۔ یو کین سے آئی ایم بائی برتھ نیشنلسٹ، اور اس کے علاوہ اسٹریٹ کڈس کے لیے تھوڑا بہت کام کرتی ہوں۔ اسٹریٹ کڈس کی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں عید کے موقع پر، کچھ گفٹس وغیرہ ان کو دیتی ہوں۔ میں رائٹنگس کرتی ہوں، بلاگز وغیرہ لکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ وحدت پیپر جو ہے پشتو کا ایک مشہور پیپر ہے، اس سے میں وابستہ ہوں۔ کافی عرصے سے میں ان کے لیے رائٹ اپس لکھ رہی ہوں، کالمز لکھ رہی ہوں۔ دوسری اردو کے اخباروں میں بھی جب زیادہ ٹائم ہوتا تھا، ایک وقت میں میرے پاس ایکسپریس ٹریبیون وغیرہ کے لیے بھی میں نے لکھا ہے ایک وقت میں، اور ڈفرینٹ اردو کی جریدوں کے لیے بھی میرے کالمز چھپتے تھے۔ اب ڈیو ٹو لیک آف ٹائم بچے بڑے ہو رہے ہیں اور رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہے، تو اتنا ٹائم لکھنے کے لیے نہیں ملتا۔ جی میم یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو آپ بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، سیاست بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کے اپنی بھی بچے ہیں، تو یہ بتائے گا کہ سیاست اور بچوں اور گھر کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھتی ہے؟ دیکھیے جی، گھر اور بچوں کے درمیان توازن رکھنا تو اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے اسکیجول پہ بھی اور ڈسپلن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ہر ایک چیز کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جب بہت چھوٹے تھے میرے بچے، جب میں نے ابتدا کی تھی، تو میرے سارے بچے بہت ہی چھوٹے تھے۔ ایک تو چند مہینے کا تھا، سال بھر کا بھی نہیں تھا شہباز، تو اس وقت کافی مشکلات آ جاتی ہے، آپ کو، آپ گھبرا بھی جاتے ہیں۔ لیکن پھر اگر آپ کے ساتھ ایک سپورٹیو فیملی ہو، جس پہ میرے فادر اینڈ مدر کو میں کہوں گی کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ دی۔ کیریئر چوائس میری تھی، لیکن سپورٹ انہوں نے مجھے دی۔ پھر گھر میں اگر ہسبینڈ بھی کوآپریٹیو ہو تو پھر اتنے زیادہ ایشوز نہیں آتے، لیکن بیسیکلی پھر بھی سارا کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کو، کہ اگر ایک میٹنگ میں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کبھی کبھی بچے فون کر لیتے تھے کہ کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، یا گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، یا آپ کی خود اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی بہت زیادہ پریسنگ کمٹمنٹس ہے فیملی میں بھی، اور پولیٹیکلی بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، تو پھر تھوڑی بہت مشکلات آ جاتی ہے۔ لیکن یو ہیو ٹو کوپ۔ اگر آپ نے بائی چوائس ایک کیریئر لیا ہے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ جی اچھا میم یہ بتائے گا کہ آپ کا بنیادی تعلق کہاں سے ہے، اور سیاست ہی کیوں؟ کسی اور فیلڈ میں بھی آپ جا سکتی تھی، تو سیاست میں کیوں آئی؟ دیکھیے، میرا تعلق چارسدہ کے علاقے شب قدر کے گاؤں مٹا مغل خیل سے ہے، اور سیاست میں تو میرے فادر جب میری پیدائش سے پہلے آ چکے تھے، تو ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی کی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے، بشیر خان مٹا۔ تو ان کو دیکھ کر، اپنے گھر میں بہت بڑے بڑے رہنماؤں کو دیکھ کر، ان کو سن کر مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، اور کہتی بھی تھی، لیکن بچوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے چوائس، مطلب ایسے ایکسیڈنٹلی میں نہیں آئی سیاست میں، یا کسی مفاد کے لیے یا کسی اس کے لیے۔
عورتوں کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا. ہم نے مور بی بی کو دیکھا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے بچپن میں کہ وہ کس طرح ایکٹیو رہتی تھی. اس کے علاوہ پولیٹیکل ڈفرینسز اپارٹ وہ ایک الگ چیز ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت منوایا ہے چیلنجنگ پولیٹیکل رولز میں بھی, اور پھر پرائم منسٹر رہی ہے وہ. تو یہ سب انسپائرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. اور میرے فادر بہت زیادہ ایکٹیو ممبر تھے این پی کے. ہم نے بچپن سے, جب پیدائش سے پہلے وہ تھے, ہم نے تو گھر کا ماحول ہی ایسا دیکھا تھا. ادروائز میرے 3 بھائی ہیں, نو بڈی از ان پالیٹکس. وہ اپنے پروفیشنل لائف میں ماشاء اللہ سے بہت سیٹ اور خوش ہے. اور میں جانا چاہتی تو میرے جو ڈگری ہے این جی او سیکٹر میں اس کا کافی اسکوپ ہے, ٹیچنگ فیلڈ میں بہت زیادہ ڈفرینٹ اداروں میں, لیکن آئی چوز اٹ بائی چوائس کہ میں پالیٹکس میں آئی. پروفیشنلی پھر اگر ٹائم ملا تو ٹھیک ہے, ڈگری کو بھی ایکسپیرئنس کرنا چاہیے اپنے فیلڈ کو, لیکن زیادہ تر جو میرا بیسک ایم تھا وہ پالیٹکس میں آنا تھا. اٹ وازنٹ نیور ایکسیڈنٹل تھنگ کہ میں کچھ ایکسیڈنٹلی آ گئی یا بس کسی نے کہہ دیا کہ آؤ سیاست میں آ جاؤ. نو, دس واز ناٹ دا تھنگ. خواتین سیاستدانوں میں آپ کس سے زیادہ متاثر تھی؟ آپ نے نام بھی لیے, لیکن زیادہ متاثر آپ کس سے رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی مور بی بی بیگم نسیم ولی خان سے رہی ہوں میں انسپائر. پختون سوسائٹی میں سیاست کرنا, جس طرح وہ نکلی, جس طرح انہوں نے ساری زندگی انہوں نے لیڈرشپ رولز میں بھی وہ کیا, پارٹی کی صدر رہی اور چیلنجنگ رولز میں وہ پارلیمنٹیرین رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی پختون معاشرے میں زیادہ تو ہم انہی سے ریلیٹ کرتے ہیں. یا ہماری بہت ساری اور بھی بہنیں ہیں جو آج کل آئی ہے سیاست میں, ناٹ مچ انٹریکٹیو ود دیم, مطلب ہمارا اپنا ایک ڈومین ہے, لیکن ڈیفینیٹلی انسپریشن انہیں دیکھا ہے بچپن سے. گھر آتی تھی, مطلب جو پختوں میں کہتے ہیں کہ خڑ پڑو نہیں, اس میں وہ اپنے ساری پالیٹکس کرتی تھی. اینڈ بابا جیسی ایک بہت معتبر پرسنالٹی کا ان کو سپورٹ بھی حاصل تھا. تو ڈیفینیٹلی انسپریشن تو کسی بھی پختون سیاستدان کے لیے وہی ہوں گی. جی اچھا, یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے, اور پھر یہ ڈومیننسی پختون سائڈ پہ بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے. تو پارٹی کے اندر کسی سیاسی مہم کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو میل ڈومیننسی کا, اور آپ کو مشکلات پیش آئی ہو وہاں پہ؟ دیکھیے جی, چیلنجز اور مشکلات تو اگر آپ سوشل ورک کرتے ہیں تو بھی عورتوں کو پیش آتی ہے, اور ہمارا تو زیادہ تر تعلق پالیٹکس ہے تو اس میں تو بہت زیادہ آتی ہے. لیکن میں نے کبھی خود کو لمٹ نہیں کیا. مطلب میں تو اس بارے میں ہمیشہ آواز اٹھاتی ہوں کہ اگر ہمارے بھائی صدر بن سکتے ہیں پارٹی کے, تو جس طرح مور بی بی بنی تھی, تو دوسری بہنوں کو بھی موقع ملنا چاہیے ٹو لیڈ ان سائڈ دا پارٹی پالیٹکس. اور ملتے بھی ہیں موقع جن بہنوں میں کیپیسٹی ہوتی ہے. مطلب نیشنل یوتھ آرگنائزیشن سے اے این پی کی جو یوتھ ونگ تھی میں نے ابتدا کی تھی, تو اس میں صرف جو عورتوں کے لیے مخصوص وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ تھا اس سے ابتدا کی تھی. پھر میں ان کی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تک پہنچ گئی تھی. الیکشن بھی میں نے لڑا تھا. بس مطلب یہ چیلنجنگ رولز اگر آپ میں کیپیسٹی ہے تو مل بھی جاتے ہیں پارٹیز میں. اسپیسز اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے تو ایک نہ ایک دن ایکسیپٹنس مل جاتی ہے اور آپ کو دے دیا جاتا ہے رول. لیکن راستہ تو مشکل ہے, بہت مشکل ہے. مطلب ہم دیکھتے تو ہے کہ چینج آ رہا ہے, لیکن وہی دیکھیں ریزرو سیٹس جو ہے اسمبلیز میں, اٹس اے بگ اچیومنٹ فار وومن. لیکن جنرل سیٹس پہ آپ دیکھیں کہ کتنی عورتیں آتی ہیں پالیٹکس میں, کتنی جیتتی ہیں, اور انہیں سپورٹ کتنا ملتا ہے پارٹیز کی طرف سے بھی اور مطلب فیملیز کی طرف سے بھی. ان حلقوں میں عورتوں کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے جدھر بس خانہ پوری, وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر کوٹا کرائیٹیریا نہ ہوتا تو کون دیتا جنرل نشستوں پر سیٹس. اٹس جسٹ فارمیلٹی. ایسے ایسے علاقوں میں بہنوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں وہ کیمپین کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں. 400-500 ووٹ لے کر وہ بیچاری اتنا زیادہ مطلب پریشر لینا صرف الیکشن کا, وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ سب کر کے بھی انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا, اور ریزرو سیٹس آر ٹو لمیٹڈ. اٹس اے بگ اچیومنٹ فار وومن. لیکن میرے خیال میں کہ بعض حلقوں میں وومن ٹو وومن الیکشن کروانے چاہیے پارٹیوں کو. الیکشن کمیشن کو اس پہ سوچنا چاہیے, کہاں ہمیں کھڑا کرنے کا موقع ملتا ہے, عورتوں کو نہیں دیتے ٹکٹس.